اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب اساس النحو کا 11واں سبق مرکب مفید کی دو اقسام میں سے پہلی قسم جملہ فعلیہ کا بیان، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ اس سبق میں ہمیں کیا کیا چیزیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ جملہ فعلیہ کی تعریف کریں گے کہ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ ایک فائدہ بیان کریں گے کہ فعل معروف اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے اور فعل متعدی اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے، اس کے بارے میں وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد فاعل اور نائب الفاعل کی تعریف بیان کریں گے، پھر مفعول بہ کی تعریف بیان کریں گے۔ اس کے بعد بتائیں گے قواعد و فوائد کہ اگر فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ کیسے آئے گا، فاعل یا نائب الفاعل کیا کیا ہوں تو فعل کس طرح آئے گا یا فاعل کس طرح آئے گا، نائب الفاعل کس طرح آئے گا۔ ان چیزوں کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ اس سبق میں بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے جملہ فعلیہ کی تعریف پڑھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے جاء المسلمون، مسلمان آئے۔ اب اس میں جاء یہ فعل ہے، اس وجہ سے اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ فائدہ نمبر 1، ہر فعل معروف لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہو تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ نمبر 2، فعل مجہول اپنے نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے، یعنی فعل معروف ہے، لازم ہے یا متعدی ہے، اس کے بعد جو اس کا فاعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا۔ اگر وہ لازم نہ ہو اور متعدی ہو اور اس کے بعد مفعول بھی ہو تو وہ مفعول بھی منصوب ہوگا، اس کو نصب دیا جائے گا۔ اسی طرح فعل مجہول اپنے نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے۔ فعل مجہول جیسے سمع، یہ فعل مجہول ہے، اور الصوت یہ نائب الفاعل ہے۔ سمع الصوت، تو یہ الصوت کو رفع دیا گیا ہے کیونکہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے۔ اب آگے فاعل اور نائب الفاعل کی تعریف۔ جس
اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد یعنی نسبت کی گئی ہو اسے فاعل، اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد یعنی نسبت کی گئی ہو اسے نائب الفاعل کہتے ہیں۔ جیسے ضربا زید، یہاں فعل معروف کی اسناد ہے تو اسے فاعل کہیں گے۔ آگے سمع الصوت، یہاں فعل مجہول کی اسناد کی گئی ہے تو اسے نائب الفاعل کہیں گے۔ سمع الصوت، الصوت کو نائب الفاعل کہیں گے۔ پہلی مثال میں زید فاعل بن رہا ہے اور دوسری مثال میں الصوت نائب الفاعل بن رہا ہے۔ جو پہلے لفظ ضربا اور سمع ہے، ضربا فعل معروف ہے اور سمع فعل مجہول ہے۔ اب آگے مفعول بہ کی تعریف۔ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ جس اسم پر فعل واقع ہو اور فعل متعدی اس کو نصب دے اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید بکرا، اب ضرب فعل زید اسم پر واقع ہو رہا ہے اور فعل متعدی اس کو نصب دے، بکرن جو مفعول بہ بن رہا ہے اس کو فعل متعدی کی بنا پر اس کو نصب دیا گیا ہے، یہ مفعول بہ ہے۔ قواعد و فوائد۔ فائدہ نمبر 1، فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، خواہ فاعل یا نائب الفاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ لیکن تذکیر و تانیث میں فعل فاعل یا نائب الفاعل کے مطابق آئے گا۔ جیسے ذہب زید، ذہب زیدان، ذہب زیدون۔ یہاں پہلے میں واحد ہے، دوسرے میں زید تثنیہ ہے، تیسرے میں جمع ہے، لیکن فعل ذہب یہ واحد ہی آ رہا ہے کیونکہ قاعدہ ہی یہی ہے، خواہ فاعل یا نائب الفاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ فائدہ نمبر 2، فاعل یا نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث میں ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا۔ جیسے زید ذہب، زیدان ذہب، زیدون ذہبوا۔ یعنی اگر واحد ہے تو واحد کی ضمیر کے مرجع کے مطابق آیا ہوا ہے زید ذہب، اگر تثنیہ ہے تو زیدانی ذہب، ضمیر کے مرجع کے مطابق یہ لفظ آئے ہیں۔ اسی طرح زیدون ذہبوا، یہ جمع ہے زیدون تو ذہبوا یہ بھی جمع آیا ہوا ہے۔ فائدہ نمبر 3، جملہ فعلیہ عام ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بہ آتا ہے، لیکن بعض اوقات مفعول بہ کو فاعل سے پہلے لایا جاتا ہے اور کبھی کبھی مفعول بہ
فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ جیسے اکلا خبزن زیدن، اب اسی طرح خبزن اکلا زیدن یہ بھی آ سکتا ہے، لیکن زیدن اکلا خبزن یہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اس میں اکلا فعل ہے، زیدن فاعل ہے اور خبزن مفعول بھی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا اور مفعول بھی فعل سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے خبزن اکل زیدن تو کہنا درست ہوگا، لیکن زیدن اکل خبزن یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ اب اس کی چند مثالیں اس پورے اسباق کی، جیسے تدفع الصدقۃ البلاء، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اب اس میں تدفع یہ فعل معروف ہے، الصدقۃ فاعل، البلاء مفعول بھی ہے۔ اسی طرح قُرِئَ القرآن، قرآن پڑھا گیا۔ اب قُرِئَ یہ فعل مجہول ہے اور فعل مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے، اور القرآن نائب الفاعل ہے۔ اسی طرح جالس زیدن، زید بیٹھا۔ اب یہاں جالس فعل معروف اور زیدن فاعل ہے۔ اسی طرح اور مثالیں بھی دیگر۔ اب یہاں وہ مثالیں دیں گے جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں غلطی کون سی ہے اور غلطی کی وجہ کیا ہے، پیچھے جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں اس سے ہمیں معلوم کیا ہوا ہے۔ غلط جملہ یہ ہے کہ نصرا، را الف زبر را، نصرا رجلانی، اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ فعل واحد نہیں، حالانکہ فاعل اس میں ظاہر ہے۔ پیچھے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، یہاں آئے گا نصر رجلانی۔ اسی طرح کتبت الصیام، یہاں فعل فاعل کے مطابق نہیں، یہاں کتب الصیام آئے گا۔ اسی طرح زرت عالم، یہ غلط جملہ ہے، یہاں زرت عالمن آئے گا، کیونکہ یہاں تا فاعل ہے اور عالم یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، یہاں زرت عالمن آئے گا۔ اسی طرح اس میں دیگر مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔